السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور روزانہ ویڈیو دیکھتے ہیں، خصوصی طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہم خود کو تبدیل کریں گے، اپنے آپ کو درست کریں گے اپنے رب اور اپنے پیارے نبی کے احکامات کے مطابق، اور جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور غلطیوں کی اپنے رب سے معافی بھی مانگیں گے، اور آئندہ سے ان غلطیوں کو سدھارنے یعنی ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس نیت کے ساتھ کہ ان کو دوسروں تک پہنچائیں گے یعنی شیئر کریں گے، تاکہ ہمارے تمام پاکستانی اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، اور ہم سب بلند آواز سے یعنی زوردار آواز کے ساتھ ایک دوسرے کو پکار کر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو جس شخص کے پاس قربانی ہو اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، وہ اپنے بال اتارے نہ ناخن تراشے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5118۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، اس حدیث میں آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اگر کسی کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اور پھر اس کے پاس جانور بھی ہو، تو وہ کیا کرے؟ عشاء کے پہلے 10 دن جو ہے یعنی ذی الحجہ کا جو چاند نظر آنے کے بعد کے 10 دن ہے عید والے دن تک، وہ اپنے بال نہیں کٹوائے گا یعنی تراشے گا، اور نہ ہی ناخن تراشے گا۔ اس کا بھی اجر و ثواب ہے، بلکہ یہ تو یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو، اسے بھی چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہے، اس میں اپنے بال نہیں کٹوائے گا، نہیں جو ہے وہ ناخن کٹوائے گا، نہ تراشے گا، تو اس صورت میں اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا، شرط ہے کہ وہ اس سوچ کے ساتھ اپنے بال اور ناخن نہیں تراشتا کہ میں اپنے نبی کے فرمان پر عمل کروں، اپنے رب کی احکامات پر، یعنی میں مالی طور پر تو کمزور ہوں، قربانی نہیں دے سکتا، لیکن جو قربانی دینے والے ہیں ان جیسا بن کے رہوں، ان کی طرح میں بھی اپنے بال نہ تراشوں اور نہ ناخن تراشوں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس نیت کر لینے سے بھی اللہ تعالیٰ قربانی جتنا ثواب اسے دیں گے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یہ سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود پرواہ نہیں کرتے، صرف یہ سوچ کر کہ جی ہم لوگ جو ہے پہلے ہی یعنی اچھے اعمال سے ہم بھاگتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کی طرف آئیں اور ہم ان سے بھاگتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے فرمان پر یعنی حدیث پر اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔
یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ قربانی کے ساتھ ساتھ قربانی کے احکامات میں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے، ہمیں پتہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بھی پتہ ہونے کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، یعنی اپنے جاننے والوں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کل کی قربانی کیا ہو رہی ہے کہ ہم گائے لاتے ہیں، اس کی قربانی کر کے اس کا گوشت عام لوگوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور جو 2 بکرے لائے ہوتے ہیں اس کا گوشت اپنے فریج میں ڈال لیتے ہیں، یعنی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور۔ ہمیں خود سوچنا ہے ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنے کا کیا کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سچ بولیں، لیکن ہم قدم قدم پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمیں منع کیا جا رہا ہے غیبت کرنے سے، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم جو ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں ان کو ضائع نہ کریں، لیکن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی جو خامیاں ہیں ہمارے اندر، ہم خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور جو اب تک ہو چکا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، یعنی اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نیت سے کہ جو کچھ منہ سے کہہ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس پر غور بھی کرتے رہیں کہ اس لیے کس لیے کر رہے ہیں، کس نیت سے یہ کر رہے ہیں۔ آج کل تو وہ بھی یہ ہے کہ ہم استغفر اللہ کی تسبیحاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے اگلے اعمال جو ہیں وہ درست بھی نہیں کر رہے۔ ہم درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ سوچے بغیر، دیکھے بغیر، غور کیے بغیر کہ ہم باوضو ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی چاہ رہے ہیں۔ ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن دعا کے لیے جو ہمارے اوپر صورتحال مسلط ہونی چاہیے، ہمیں یعنی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کی طرف تو اللہ تعالیٰ دیکھتے بھی نہیں، دعا قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو ہمیں ہر قدم پر سوچنا ہوگا، خود کو بہتر کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر کریں، لیکن اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود کو صحیح کریں، پہلے اپنی خامیاں ختم کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سارے سچ بولیں، تو پھر ہمیں بھی سچ بولنا ہوگا۔ اگر ہم خود سچ نہیں بول رہے اور یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ باقی معاشرہ، باقی آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ سچ بولیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی ہے خصوصی طور پر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی۔ تو تربیت کرنے کے حوالے سے ہم جہاں کتابیں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، اس پر بھی غور کیا کبھی کہ اس اسکولوں میں جو پڑھانے والے ہیں، جو گائیڈ کرنے والے ہیں، جو سکھانے والے ہیں، وہ خود کتنے عمل کرنے والے ہیں؟ وہ خود کہاں کہاں کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟ بچے سے کبھی پوچھا کہ اس کی ٹیچر جو ہے وہ کس طرح سے بات کرتی ہے، سچ بولتی ہے کہ نہیں بولتی ہے؟ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ کتنے ایماندار ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ وہ ان کا کہ جب آپ سے گفتگو کبھی کرتے ہیں تو اس میں ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں پوچھتے ہم۔ تو جب ہم جہاں سے ہمارے بچوں کو تربیت ملنی ہے اس ادارے کی طرف نہیں دیکھتے، اس کے اندر جو ماحول ہے اس کو جائزہ نہیں لیتے، تو پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا اور ایماندار، اچھی عادات والا بنے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں ہر شعبے میں جہاں بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم دکاندار ہیں، بطور دکاندار کم پرافٹ لینے والا دکاندار اور اچھے اخلاق سے بات کرنے والا دکاندار ہونا چاہیے۔ اگر ہم سرکاری ملازم ہیں تو ہم اپنے عہدے پر بیٹھ کر نہ کسی کی سفارش کریں
ना किसी से रिश्वत लें। सॉरी जी। इसी तरह से अगर हम जज हैं तो हम अपने फैसलों की तरफ देखें, ना कि अपनी तिजोरी की तरफ, अपने एहलदार की तरफ कि वो कितने पैसे किस केस के लिए पकड़ के लाता है बाहर से। हम हकायक को देखते हुए फैसले करें। इसी तरह से एहलदार जो है वो देखे कि उसको जो तनख्वाह मिलती है उसमें अगर अपने बच्चों को हलाल खिलाएगा तो उसकी अच्छी औलाद, नेक औलाद बनेगी। लेकिन अगर वो एहलदार जो है जितनी तनख्वाह कमाता है उतनी पैसे वो बाहर से ऊपर से इकट्ठे करता है, लोगों से ज़बरदस्ती ले के मांग के, तो वो रोज़ाना जमा करके जाके अपने बच्चों को खिलाता है। नजायज़ कमाई जो है, जिसे रिश्वत भी कह सकते हैं, हराम भी कह सकते हैं, और वो जब अपनी औलाद पे खर्च करेगा तो उससे उसकी औलाद नेक कैसे होगी, वो कैसे ईमानदार होगी, वो कैसे सच बोलने वाली होगी। तो इस तरह एक शोबा नहीं, हर शोबा, खुसूसी तौर पर हमारी पुलिस तो बिल्कुल ही, ये खास तौर पर पंजाब पुलिस जो है उसके बारे में तो पक्का है कि ये जितनी उनको महीने में तनख्वाह मिलती है उतने पैसे वो रोज के वैसे कमा के लेके जाते हैं, जिनको कमाई नहीं कहा जाएगा, जिसे रिश्वत कहा जाएगा, जिसे हलाल की रोटी नहीं हराम की कमाई कहा जाएगा। तो क्या ये सारा कुछ दुरुस्त कर रहे हैं? तो हमें अपने बच्चों से लेके अपने तक और अपने से फिर अपने आसपास के मुआशरे तक सब पर नजर रखनी है। कहाँ कहाँ हम बेहतरी कर सकते हैं वो करें। सिर्फ सोचे नहीं, सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ जाने नहीं, सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अमल की तरफ आए। जब अमल दुरुस्त करेंगे तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। अब हमारे यहाँ तो यह है कि अमल हमारा जो है वो जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है, जो कुछ सुना हुआ है, जो कुछ हम जानते हैं उसके उल्ट है। ये जानते बूझते हुए भी कि हर बुराई का इख्तिताम जो है वो नलायकी पे होगा, दोज़ख की तरफ जाएंगे हम, जन्नत से दूर होंगे, ये जानते हुए भी हम अपने उन अमाल को दुरुस्त नहीं कर रहे। तो फिर कैसे तवक्को की जा सकती है कि हम ये कहें कि हम मुसलमान हैं, हम रब को मानते हैं, जब उसके अहकामात पर ही अमल नहीं करते, उसका कहना ही नहीं मानते, तो फिर उस रब को रब कहना, रब मानना, उसका क्या फ़ायदा? तो सीधी सी बात है ना कि अगर हम अपना मालिक उसे मानते हैं तो फिर मालिक की बातें भी तो माने ना। अगर बातें नहीं मान रहे मालिक की, अपने रब की बातों पर अमल ही नहीं कर रहे, तो फिर रब खाली पुकारते रहने से तो कोई हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपने मज़हब इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे, और हम पूरी कोशिश करें कि अमल करें, सिर्फ सुने पढ़ें और जाने नहीं, अमल करें। इसी तरह से अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे शेयर करते हैं, जो करते हैं उनका भी शुक्रिया, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो माशाल्लाह हम 1600 से ऊपर चले गए हैं सब्सक्राइबर हमारे जो हैं। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह जल्द कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर तरबियत करें अपने बच्चों की, बेहतर से बेहतर रहनुमाई करें अपने आसपास के मुआशरे की, और हम अच्छे पाकिस्तानी और अच्छे मुसलमान कहलाएं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।